حاضر ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی تڑپ عطا فرماتا ہے، دین کی فکر عطا فرماتا ہے، قرآن و سنت کی باتوں کی سمجھ اسے اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے۔ تو اس ناحیے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن و دماغ میں دین کے سمجھنے کا جو جذبہ رکھا ہے، گویا اللہ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی ہی کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی اس تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے بدعت اور بدعتی۔ قبل ازیں کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، آئیے قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے ان کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں بڑے دھیان سے، اور پوری تقریر کا نچوڑ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا تو یوں سمجھیے پوری تقریر کا حاصل اور مقصد آپ نے سمجھ لیا۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ پوری تقریر کا مقصد اور مفہوم سمجھ جائیں گے۔ یہی انہی آیتوں اور اسی حدیث پاک کے ارد گرد ہماری تقریر گھومے گی، اور ہم انہی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے نبی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں، اے لوگوں کیا تمہیں میں نہ بتلا دوں؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے، اعمال سمجھتے ہیں نا، اعمال عمل کام، اور جو اعمال ہم کرتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں، ٹوٹے میں کون لوگ ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں۔ تو سنو، وہ لوگ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں ہیں، جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں ضائع اور بیکار ہو گئیں، پر وہ اس گمان میں رہے، پر وہ یہ سوچتے رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے تمام جد و جہد، تمام سعی، تمام کوششیں اور ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ لیکن وہ اس فکر میں رہے کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، ہم ان کے اعمال کے لیے ترازو مقرر نہ کریں گے، ہم ان کے اعمال کو ترازو پہ نہیں تولیں گے، بلکہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
جو شخص میری لائی ہوئی شریعت میں کسی ایسی بات کا اضافہ کرتا ہے جس کی حقیقت یا جس کی اصلیت ہماری لائی ہوئی شریعت میں موجود نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ملعون ہے، وہ غیر قابل قبول ہے۔ دوستو، آئیے ذرا اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر باخبر فرمایا ہے، ان لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے جو لوگ اعمال کرتے ہیں، خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، جو لوگ دین کے نام پر اعمال گڑھ گڑھ کر اسے اسلام سمجھ کر، اسے دین سمجھ کر محنت کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ حرکت، ان کی یہ چلت پھرت، ان کی یہ جد و جہد، ان کی یہ سعی و کوشش نہایت ہی اچھی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پھلدار ہے، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان کا یہ سارا کیا دھرا سب بیکار ہے، سب غارت ہے، بھلے ان کی نظروں میں وہ عمل، وہ حرکت، بھلے وہ عمل، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے طریقے گڑھ لیے، اپنی منمانی سے کوئی بھی عمل اختیار کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اپنی مرضی یا کسی بھی شخص کی مرضی، چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس نے عبادت و بندگی کا طریقہ اور عمل بتلایا، اس کے بتلائے ہوئے طریقے بندگی پر وہ عمل پیرا ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سارے کی ساری منمانی اور گھڑی ہوئی چیزیں سب بیکار ہیں، اور ایسے اعمال سارے کے سارے غارت ہیں، ان کی کوئی ویلو، ان کی کوئی حیثیت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں نہیں۔ یہاں پر ہمیں درس ملا، اور نبی کریم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہماری لائی ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہاں ہمیں درس ملا، گویا پاک پروردگار ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو عمل کرو تو اس کے اندر دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھو۔ دو چیزیں، کوئی بھی عمل صالح، اچھا عمل جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو کرو تو دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھو۔ نمبر ایک، وہ عمل تمہارا، وہ کام تمہارا خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کا یہ خیال رکھو کہ وہ طریقہ، وہ عبادت کا طریقہ اختیار کرو اور وہ تعلیم اختیار کرو جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچایا ہے۔ وہ طریقہ اختیار کرو، وہ عمل اختیار کرو جو میری نبی کی سنتوں سے ثابت ہو، جو میری نبی کی احادیث سے ثابت ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو دھیان رکھو گے تب تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ابھی راستے میں ایک بھائی نے تذکرہ کیا، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میاں جو جانتے ہو عمل کرتے رہو، بس یہی کافی ہے۔ مسلمانوں، نبی رحمت کی امت کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جو جانتے ہو یہ نہ سوچو کہ بس اسی کے اوپر عمل کرتے رہو، بلکہ جو جانتے ہو
اس جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا یہ عمل، یہ بھی جانو کہ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب تک تم یہ نہ جانو گے، جب تک تم یہ جان کر اس پر عمل نہ کرو گے اور بس اپنی نظروں میں جو چیز تمہیں اچھی لگے اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے، اس چیز کے پر عمل کرتے رہو گے، تو یاد رکھو پتہ نہیں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اس بات کا علم حاصل کرو کہ تمہارا کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عمل کو سنت رسول کے مطابق ڈھال لو، نبی کے طریقے کے مطابق ڈھال لو، اور آپ اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں، اس حقیقت کو بھی نہ بھولیں کہ جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ شریعت ناقص ہے، اس کے اندر کمی ہے؟ نہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شریعت مکمل ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، وہ کامل و مکمل دین ہے، ایک قطرے کی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، اور اگر تمہیں رب کے قرآن پر ایمان ہے تو کان کھول کر سنو، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے بندو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، مکمل ہے۔ لیکن افسوس، رب کے اس قرآن کے باوجود، رب کے اس فرمان کے باوجود کچھ ایسے جوہلا پیدا ہوئے، کچھ ایسے ضمیر فروش پیدا ہوئے، کچھ ایسے دین کے ڈاکو اور لٹیرے پیدا ہوئے جن کے بارے میں نبی رحمت نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور نبی رحمت کا فرمانا صحیح ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ، میری امت کے کچھ لوگ بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے، اور جس طرح یہودی اور نصرانیوں نے 72 ٹولیاں بنائیں، 72 گروہ بنائے، میری امت انہی کے نقش قدم پر چل کر 73 ٹولیوں میں بٹے گی، 73 جماعتوں فرقوں میں بٹے گی۔ ان میں وہی لوگ جنتی ہوں گے، وہی لوگ کامیاب اور کامرہ ہوں گے، وہی لوگ فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوں گے جو میرے طریقے پر چلیں گے، جو میری سنتوں پر چلیں گے۔ آج ہم جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نبی کی یہ حدیث 100% سچی ثابت ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں نت نئی باتیں، اعمال دین اسلام کا لبادہ پہن کر نظر آ رہے ہیں جن کا سنت نبی سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، اور ہم رواداریوں میں، مروتوں میں اپنی دنیاوی مفاد کے لیے ان سب کو برداشت بھی کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، اور عمل کرنے والے اپنے ان بدعتی اعمال کو، بدعتیانہ افکار کو اچھا بھی سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اس کو لوگوں میں جراثیم کی طرح بانٹ بھی رہے ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے آنکھیں موند کر چشم پوشی کرتے ہیں، اور ہماری غفلتوں اور ہماری چشم پوشیوں کی وجہ سے ان کی یہ بدعتیں دھیرے دھیرے ہمارے اصلی دین کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض تو یہ تھا، ایک مسلمان کی ذمہ داری تو یہ تھی
ایک مسلمان کا کرتویہ تو یہ تھا کہ وہ پورے طور پر قرآن کریم پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا اور گمراہی اور بدعت سے پرہیز کرتا، مگر آج ہماری غفلتیں اور ہماری سستیاں اور ہماری رواداریاں اور ہماری مفاد پرستیوں نے بدعت جیسے کینسر کو ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں پلنے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور پھیلے ہوئے بدعتوں سے خود بھی آگاہ رہتے اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے اور اس میں پڑنے نہ دیتے، مگر ہم بھی بھولے رہے، لوگ بھی آگاہ نہ ہوئے اور عوام بیچاری نبی کی سنتوں سے غافل ان بدعت و خرافات کو اچھا سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ میرے عزیز، میرے دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ ہدی کا شیوا کیا رہا ہے؟ ان کا شیوا یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ سنت رسول سے ہٹ کر کوئی اپنا بنایا ہوا عمل کر رہا ہے، فوراً تڑپ اٹھتے تھے، پہلو میں ننھا منا دل تڑپ جاتا تھا، اسے ڈانٹتے تھے، اسے روکتے تھے، اس کے ساتھ سختی کرتے تھے، لوگوں میں اس عمل کو بیان کرتے تھے کہ فلاں کے اندر یہ بیماری ہے اور وہ یہ بیماری اس نے ایجاد کی ہے اور اب لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اس سے بچتے رہو۔ خود بھی بچتے تھے، لوگوں کو بھی بچاتے تھے اور اس بیماری کا خاتمہ وہیں کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت جو ہوتی ہے ابتدا میں بڑی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، بدعت دین کے مشابہ بڑی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، شروع میں بڑی چھوٹی لگتی ہے، پر دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور ایک طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر ان طوفانوں کا روکنا اہل اسلام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر شروع ہی میں اس کے سر کو کچل دیا جائے تو اس کی جڑیں وہیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، اسی مسئلے کی جانکاری کے لیے، اسی مسئلے بدعت کو سمجھانے کے لیے، بدعت اور بدعتی کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، بدعت ایجاد کرنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، بدعتی کا انجام کیا ہے، بدعتی سے ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، سلف کا کیا طریقہ بدعتیوں سے رہا ہے، یہ سب بتانے کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی، آج کی یہ محفل سماری اور سجائی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سرے دست بدعت کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، جس طرح رات کا الٹا دن ہے اور دن کا الٹا رات ہے، اسی طرح جس طرح توحید کا الٹا شرک ہے اور شرک کا الٹا توحید ہے، اسی طرح سنت کا الٹا بدعت ہے اور بدعت کی اپوزٹ سنت ہے۔ جس طرح آگ کا الٹا پانی ہے، پانی کا الٹا آگ ہے، آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سنت اور بدعت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح توحید اور شرک ایک پیمانے میں نہیں سما سکتے، اسی طرح سنت اور بدعت بھی ایک پیمانے میں نہیں سما سکتے۔ دونوں میں بیر ہے، دونوں میں علیحدگی ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ جہاں سنت پائی جائے گی وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں بدعت پائی جائے گی وہاں سنت کا وجود نہیں ہوگا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ بدعت ڈکشنری میں، لغت کی کتابوں میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو بدعت لغت کی کتابوں میں کہتے ہیں
ہر اس نئی چیز کو جو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنائی گئی ہو، جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو اور وہ وجود میں لائی گئی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کے سامنے کہہ دو قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے ہو، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، مجھ سے پہلے بھی نبی آتے رہے، مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، میری باری اخیر میں آئی ہے، میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس کی مثال پہلے سے نہ رہی ہو۔ ما کنت بدعا، ما کنت بدعا، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں کہ جس کی مثال پہلے سے نہ رہی ہو، بلکہ نبی اور رسول تو پہلے ہی سے آتے رہے، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں۔ اسی معنی میں آپ دیکھیں ایک لفظ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند صفت کے لیے آیا ہوا ہے، یہی لفظ ہے اور اسی لفظ سے مشتق ہے، بے دال عین سے اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع 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 السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 117، آسمان و زمین کو ایک نئے انداز سے بنانے والا، آسمان کی کوئی شکل و صورت پہلے سے موجود نہ تھی، زمین کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہ تھی، اللہ نے بغیر مثال کے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض ہے، انوکھی پیدائش کرنے والا ہے، انوکھا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک گلاس ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھ کر دوسرا ماڈل بنایا، گلاس بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ بدیع نہیں کہہ سکتے بنانے والے کو، یہ گلاس جس نے سب سے پہلے بنایا ہے کہ اس کی پہلے سے کوئی مثال نہ تھی اور اس نے بنایا، وہ ہے بدیع، نئی چیز بغیر پہلی مثال کے بنانے والے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ اور بدعت یہ تو ڈکشنری میں ہے کہ سابقہ مثال کے بغیر کوئی چیز بنانا، پیدا کرنا، اس کو ڈکشنری میں کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس طریقے کو کہتے ہیں۔ بدعت کی تعریف ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ لوگ گمراہ نہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تمہاری ٹوپی بھی بدعت، تمہاری شلوار بھی بدعت، تمہاری لنگی بھی بدعت، تمہاری شرٹ بھی بدعت، تمہارا پجامہ بھی بدعت، تمہارا سب کچھ بدعت، یہاں تک کہ تم بھی بدعت، یہاں تک کہ تم بھی بدعت۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے۔ وہ جاہل ہے جو یہ کہے کہ نبی کے زمانے میں جو چیز نہ رہے وہ بدعت ہے۔ سنو بدعت کی تعریف کیا ہے، اور اپنے ملکوں کے مولویوں کو بتلاؤ کہ بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر امت کو نہ گمراہ کرو، ہم سے بھی بدعت کی تعریف سنو، نبی رحمت سے بھی بدعت کی تعریف سنو، پھر اس تعریف پر تمام چیزوں کو تولو، جو چیز صادقہ ہے اس کو بدعت کہہ دو اور جو چیز نہیں ہے اس کو بدعت نہ کہو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر، کس کے اندر؟ یہ بات یاد رکھنا، دین کے اندر نکالے گئے اس طریقے یا عمل کو کہتے ہیں جو شریعت کی شکل میں ہو، اس کی صورت میں ہو، شریعت کی صورت میں ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، اس عمل یا طریقے کے ذریعے سے اللہ کی قربتیں حاصل کی جاتی ہوں، نزدیکیاں حاصل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہو، مگر اس عمل یا طریقے کی صحت کے سلسلے میں کیفیت یا اصل کے اعتبار سے کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہ ہو، کوئی صحیح یا شرعی دلیل موجود نہ ہو، اس کو شریعت میں عمل کہتے ہیں۔
آپ شلوار پہنتے ہو اس لیے تاکہ اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ؟ بولو بولو. ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہو اس لیے کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ اڑتے اڑتے؟ استغفر اللہ. ہمارے یہاں کا مفتی ہے, ہمارا استاد تھا, فقیہ ملت کا خطاب ملا ہے اس نے ایک کتاب لکھی بدعت. کہتا ہے پھر تو ہوائی جہاز پہ حج کرنا بھی بدعت, سائیکل بھی چلانا بدعت, ریل کی سواری بھی بدعت, موٹر بھی بدعت, پولسٹر کے کپڑے پہننا بھی بدعت, اور تمہاری شرٹ اور پیجامے کرتے پینٹ بھی بدعت, اور سب تمہارا یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت, دنیا بھر کے. یہ مفتی ہے, مفتی, ہاں بہت بڑا مفتی ہے, وہ یہ بات کہتا ہے. اس احمق کو میرا استاد اللہ سے ہدایت دے, اتنی بھی نہیں, اتنا بھی علم نہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. ہوائی جہاز پہ بیٹھنا دین ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھنا شریعت ہے. بولو. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جو ایجاد کرے ہمارے لائے ہوئے حکم میں, فی امرنا, امر مانے حکم, ہمارے لائے ہوئے امر میں, ہمارے لائے ہوئے حکم میں, ہماری لائے ہوئی شریعت میں, شریعت میں. کہو بیٹا تو جو یہ نیاز کرتا ہے پاتے ہیں نا, یہ تو شریعت سمجھ کے کرتا یا نہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بیٹا تو کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کہے نہیں تو کہہ دے پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ تو فضول خرچی ہے, شیطان کے بھائی نہ بنو بھائی. یہ منوں کے منے ڈیگیں جو ٹھنکا کے سرکاتے ہو اور ڈکار بھی نہیں لیتے, مولوی توت پہ ہاتھ پھیر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر کی راہ لیتا ہے. یہ اب تقرب کے لیے کرتے ہو, تو جب تقرب کے لیے کرتے ہو, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو, تو ہوئی نہ بدعت؟ اگر ہے تو اس کی حقیقت دین میں بتلاؤ. ہمارے نبی نے بھی ڈیگیں ٹھنکائی, ہمارے نبی نے بھی مرغے 12ویں 11ویں کے ذبح کروائے, ہمارے نبی نے بھی چادریں چڑھائیں. ظالم کہتا ہے خانے کعبہ پہ غلاف چڑھا ہے اس لیے ہم مزار اولیاء پہ چڑھاتے ہیں. تم خانے کعبہ پہ غلاف چڑھانا چھوڑ دو, ہم مزار اولیاء پہ چادر چڑھانا چھوڑ دیں. سے نسبت خاک را با عالم پاک, کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی ہے, کیا پدی کا شوربا. اللہ کا گھر خانے خدا, اس کے کتے شاہ, بلی شاہ, طوطے شاہ, بھینکر شاہ, ننگے شاہ, برہنہ شاہ کے برابر ہو گیا. لگام دو اپنی زبانوں کو, اور اللہ کے گھر کا مذاق نہ اڑاؤ, ورنہ جہنم تمہارا مقدر ہے. ایسی باتیں کہتے ہو کہ زمین بھی پھٹ جائے, آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسے کلمے زبان سے نکالتا ہوا یہ مولوی حیا نہیں کرتا, شرم نہیں. اور ہمارے یہاں کے یہ عوام پبلک ہوٹنگ کرتی ہے, نعرے رسالت. مولوی نے کیا نکتہ چھوڑا ہے, شیطان کھودتا ہے تب اچھلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا کر. یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, گمراہ ہیں, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, مل جل کے ہدایت کی دعا کرو. ہم نہیں چاہتے یہ جہنم میں جائیں, یہ تو ہمارے لیے ہلاکت ہی کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, اس لیے کہ یہ جانتے نہیں, یہ جاہل. یہ اولاد ایسی پیدا کر جو تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں, اس لیے ایسی دعائیں کیا کرو. تو اب بدعت سمجھ آ گئی؟ میرا خیال ہے بدعت سمجھ آ گئی آپ کو. یہی بدعت ہے, اس کو ذہن میں رکھو, اس کو یاد رکھو. اب یہاں پر چلیے ایک بحث آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا دستور نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن خوانی کا دستور نہیں تھا, اللہ کے زمانے میں قرآن نیاز, نظر و نیاز کا دستور نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا, اللہ کے نبی کے زمانے میں. لیکن یہ برا عمل تھوڑی ہے, یہ تو اچھا ہے. تو اس کو جب اچھا ہے تو
تو یہ بدعت ضرور ہے، پر بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ ہم نے کہا اللہ اللہ، پیخانہ بھی کبھی عطر ہو سکتا ہے، پیشاب بھی، اس سے بھی خوشبو آ سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے دور کے ملانے پیخانوں سے خوشبو کشید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو فرمائے کلو بدعت، کلو بدع، کلو جلو، تمام، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ ہمارے عہد کا مولوی، مفکر ملت، فخر المحدثین، زبدۃ الافاضل، پتہ نہیں قطب الاقطاب، غوث الاقطاب، فقیہ ملت، شیخ الاسلام، مفکر اسلام، علامہ مولانا فلانا مولائے کل، سب کچھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرما تو دیا ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بڑی اچھی ہوتی ہیں، ملے کے پیٹ میں جاتی ہیں نا، اس لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس کو غبن کرنے کا فن معلوم ہے، اس کو راستہ ملتا ہے، اس لیے اچھی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، نبی کے ماننے والوں اور نبی رحمت کی امت کے لوگوں، یہ چور دروازے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، کوئی فاحشہ شریف نہیں ہو سکتی، کوئی پیشاب عطر نہیں ہو سکتا، کوئی سنڈاس حلوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حلوہ سمجھ کے غبن کر رہے ہیں، ہاں، حلوے سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ان کے یہاں سنڈاس بھی حلوہ ہے، وہ سمجھ کے کھاتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کہیں گے کہ جناب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، ہمارے اس دعوے کی دلیل کے لیے 5-6 نقطے ہیں، اس کے اوپر ذرا دھیان دیجیے۔ اور یہ نقطے کو میں اپنی طرف سے نہیں لایا ہوں، یہ سب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام سے مدلل اور آراستہ ہیں۔ اس پہ تو زبان کھولے گا آدمی تو کفر کافر ہوگا۔ نمبر 1، ساری بدعتیں قرآن و سنت کے مخالف ہیں، یاد رکھو، منافی ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات۔ نمبر 1، اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی قاعدہ اور قانون اور ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اسلام مکمل ہے، اب اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں باقی۔ کیوں بھائی؟ دلیل رب کے قرآن کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دلیل رب کا قرآن، اعلان ہے کہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی گنجائش۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین مکمل ہے، اب صرف اور صرف ہمارا تمہارا اللہ کے بندوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اس دین کامل کو نافذ کر لیں، اس دین کامل کے احکام پر عمل کریں، اس دین کامل کی اتباع اور اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے نہیں ثابت ہوا بھائی؟ جب ایک چیز مکمل ہے، جب دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا تو ہمارا تمہارا کام کیا ہوگا؟ اب شروع ہو جاؤ، خلاص کھاؤ اس کو، اب چلاؤ نہیں یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، سب چن دیا گیا، بتا دیا گیا جو گھر میں تھا یہ سامنے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دین مکمل کر دیا گیا، ہماری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے احکام اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ نمبر 2 یہ ہو گیا، یہ ایک دلیل ہوئی، دین یہ قاعدہ ہے، مکمل ہے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی نئی بات کا اضافہ کر رہا ہے،
گویا اس قاعدے کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس نظام قدرت کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس ضابطے سے انحراف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے وہ؟ نمبر 2، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ بلا کمی بیشی کیے ہوئے رب کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیجئے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت کرے گا۔ آپ بلا کمی بیشی کیے ہوئے رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے پیغام کو ہم تک پورا نہیں پہنچایا؟ بولو، کوئی بدنصیب ہی یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی نے کچھ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور رخصت ہو گئے، رب کے پیغام کو ہم تک مکمل نہیں پہنچایا؟ کوئی کافر ہی یہ عقیدہ رکھے گا۔ لیکن ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی نے رب کی تمام باتوں کی تبلیغ ہم تک فرما دی ہے، اور ایک ایک بات کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور آپ نبی اللہ کی تمام باتوں کو پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اب آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی موت آئی تو یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا تھا، کامل ہو چکا تھا، تب اللہ نے اپنے نبی کو موت دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے لوگو، میں نے ہر وہ بات جو تمہارے رب نے حکم دی ہے، ہر اس بات کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے اتارا تھا، ہر وہ بات میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اور میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور ہر ان باتوں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے جن باتوں سے تمہارے رب نے منع فرمایا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پورے کا پورا دین دے کے چلے گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں کوئی کمی اور گنجائش نہیں ہے، کمی یا بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا نبی کے اوپر نعوذ باللہ یہ تہمت اور الزام لگاتا ہے کہ نبی نے، اللہ نے نبی کو بتلایا اور نبی نے اس کو چھپایا، استغفر اللہ، اور پورے کا پورا دین نبی نے ہمیں نہیں بتلایا۔ تو یہ نبی کے اوپر اتہام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بدعت کے گڑھنے والوں سنو، چوٹ کہاں کہاں جا رہی ہے، زد کس ذات کے اوپر پڑ رہی ہے؟ بدعت کے گڑھنے والوں اور نبی کی گستاخیاں کرنے والوں، تم اپنی بدعتوں سے نبی کو خائن بتلا رہے ہو، استغفر اللہ، اور نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھے اپنے قول سے یا فعل سے یا اپنے عمل سے، وہ دنیا کا بدترین گمراہ آدمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، رواہ ابن ماجہ، کہ اے لوگو، میں نے تمہیں صاف ستھرے راستے پر چھوڑا ہے، میں نے تمہیں صاف ستھری راہوں پر چھوڑا ہے، لیلها کنہارها، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، اتنا صاف، اتنا سفید ہمارا دین، اتنا روشن ہمارا دین، پھر بھی یہ بدو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے پیر مرشد شیخ ملے فلانے کی باتیں تنگ و تاریک، الجھی سلجھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نبی کے یہ دین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس روشن شاہراہ سے وہی ادھر ادھر لپ جھپ کرنے والا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ میری بھاتا سنا دو کہ تمہارا مقدر ہلاکت ہے، تمہارا مقدر تباہی ہے، تمہارا انجام اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں بتلا دیا کہ تم ہلاک اور برباد ہونے والے ہو۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں بھائی؟ بولا کرو ذرا، ہاں ہوں کیا کرو یار. الحمدللہ میں سمجھانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں؟ الحمدللہ بس سمجھ میں آ جائے، یہی بات ہے. مقصد لفظی نہیں کرنا، مقصد آپ کے دل و دماغ تک پہنچنا ہے، آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کی ان قاعدوں کو، قانونوں کو ڈالنا ہے. تیسری بات، اسلام اتنا کامل و مکمل دین ہے کہ اس کا اعتراف دشمنان اسلام بھی کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آئے کہ یہودی نے کہا لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ. یہودی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، یار تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ اس نے تمہیں ڈھیلا استنجا کرنے تک کا ڈھنگ بتلایا ہے، کیسے بیٹھو پیشاب پیخانہ کرو یہ بھی تمہارا نبی تمہیں بتلاتا ہے. اللہ اکبر. دشمن کو اعتراف ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ملے کو اعتراف نہیں ہے اس دور کے، یہودی نما، نصرانی نما، یہ مولوی یہ کہتا نہیں جب تک کہ کسی امتی کی بات نہیں مانیں گے، جب تک کسی شیخ مرشد کی بات بڑے کی نہیں مانیں گے تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. یہودی کو اعتراف ہے لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ. تمہارے نبی نے تمہیں تو ہر چیز بتلا دی، حتی القراءۃ، حقیر سے حقیر چیز بھی بتلا دی. قال اجل، فخر سے سلمان فارسی نے کہا، اور تم بھی فخر سے کہو کہ ہاں ہمارے نبی نے نہانا ان نستقبل القبلہ بغائط او بول او نستنجی بالیمین. میاں ہمارے نبی نے تو یہاں تک ہمیں بتلایا اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم جب پیشاب یا پیخانہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کریں، ہم اپنے پیشاب پیخانے کو صاف کریں، استنجا لیں تو داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے. وَأَن نَّسْتَنْجِيَ بِأَقَلِّ مِن ثَلَاثَةٍ. اللہ اکبر. اور یہی نہیں کہ استنجا کا ڈھنگ بتلایا، اللہ کے نبی نے یہاں تک بتلایا کہ لوگوں 3 پتھروں سے کم ڈھیلے بھی نہ استعمال کرو، 3 پتھروں سے کم ڈھیلے بھی نہ استعمال کرو، 3 پتھروں سے کم پتھر بھی نہ استعمال کرو. جب استنجا سکھلانا ہو تو کم سے کم 3 لو، 1 نہیں 2 نہیں، کم سے کم 3 لو. وَأَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. ہمارے نبی نے یہاں تک منع فرمایا کہ ہم ہڈی سے، گوبر یا لید سے اپنے پیشاب کو پاک و صاف کریں. ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. اب بتائیں جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلا کے گیا ہو، وہ نماز جیسی موٹی موٹی باتوں میں اختلافات میں تم کو چھوڑ کے جائے گا؟ بولو یہ بات کیوں نہیں تمہاری سمجھ میں آتی؟ یہ کیوں نہیں آتی؟ اگر نیاز، فاتحہ، یہ بدعتیں، یہ خرافاتیں اگر یہ محبت اور عشق کی دلیل ہیں تو ہمارے نبی اتنی بڑی بڑی باتیں جن کے نہ کرنے پر ہمیں کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، ہمارے نبی چھوڑ کے جاتے، بتلاتے کہ نہیں بتلاتے؟ اور سنو، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم کی روایت نمبر 4. اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارا دین مکمل ہے اور اس کا اعتراف یہودی کو بھی ہے، کافر دشمنان اسلام کو بھی ہے. اب ہمارے دین میں کسی کو کمی یا بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. نمبر 4، جو بندہ بدعت کرتا ہے، سنو، شریعت سازی کا، شریعت، توجہ میری طرف ہو بھائی، کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کوئی اچھی چیز ہے؟ شریعت بنانے کا اور شریعت سازی کا حق کس کو ہے اس دنیا میں؟ ہاں بولو تو بولو زور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس میں بھی شک ہے کہ لفظ گاڑھا ہے. شریعت سازی
یعنی شریعت بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. ایسے بولو جیسے زندے بولتے ہیں, زندوں کی طرح رہو تاکہ پتا چلے کہ الحمدللہ زندوں میں باتیں ہو رہی ہیں. صرف اللہ وحدہ لا شریک کو شریعت بنانے کا, نازل کرنے کا حق ہے, اور کسی بھی انسان کو یہ حق, یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ اس کے اندر کمی کرے یا بیشی کرے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کان کھول کے سنو, اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ. مسند احمد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں جب میں تمہیں کوئی حدیث بتلاؤں, جب میں تمہیں کوئی حدیث بتلاؤں, جب میں تمہیں کوئی بات بتلاؤں, تو اس بات کے اوپر زیادتی نہ کرو, جتنی کہی گئی ہے صرف اتنا ہی کرو. اس کے اوپر اپنے من سے نہ بڑھاؤ, اپنی منمانی نہ کرو. اب ذرا غور کریں, آپ ان 4-5 نقطوں کو بیان کر کے میں بتاتا ہوں. ذرا غور کرو کہ جب اسلام مکمل ہو گیا اور اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہ گئی, تو گویا اب ہوا کیا؟ ایک بدعت ایجاد کرنے والا گویا اپنے زبان حال سے یا اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی شریعت مکمل, بولو, نہیں ہوئی ہے. ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے, بلکہ بعض چیزوں کی کمیاں رہ گئی ہیں جن کی تکمیل ابھی باقی ہے اور اسے ہم مکمل کیے دے رہے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا یہ بتاؤ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتا. تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک, اور اہل سنت والجماعت سے وہ مراد نہیں ہیں جنہوں نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو بدعات اور کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ان سے مراد اہل سنت نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت سنت والے, جنہیں سنتوں سے چڑ ہو وہ سنت والے ہو سکتے ہیں. بولو, یہ تو سنتوں سے بھی بدعتے ہیں. پہچان ذرا مسجدوں میں گھس کے دیکھ لو, نبی کی سنت تو یہ ہے کہ سب مضبوط ہو. ایک چھوٹی سی نشانی بتلا دوں, پہچان آ جائے گی. صفیں اللہ کے نبی نے فرمایا کندھے سے کندھا, پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہو. پہچان بتلا رہا ہوں, ذرا پیر ملا کے دیکھو, جیسے لگتا بچھو نے ٹنگ مارے ہیں. یہ سنت سے محبت ہے یا عداوت ہے؟ انہیں میٹھی میٹھی سنتیں جن میں حلوے ہوں, ماڈے ہوں, مرغے ہوں, بریانی ہوں, جن میں ہڑپ کرنے کی دعوت ہو, وہ پسند ہے. اور وہ بھی سنت نہیں, سنت نبی کی طرف منسوخ کر دیے. اللہ ہدایت دے. سمجھ رہے ہیں؟ سنت والجماعت کون اور جماعت کون معلوم؟ جماعت, یہ جماعت بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جماعت. یہ جماعت نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہوں, نبی کی سنت پر ہوں, وہ ہیں اہل سنت والجماعت. نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی اقتداء, وہ ہیں اہل سنت والجماعت. یہ بدعتیوں کے اندر بدعت کی کیچڑوں میں پیدا ہونے والے یہ کیڑے مکوڑے بدعت میں پیدا ہوئے, وہیں پلے, وہیں بڑھے, وہیں دفن ہو گئے, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ٹائٹل لگا کے پھر رہے ہیں. یہ بدعت کے ٹھیکیدار لوگ ہیں, یہ بدعت کے موجد ہیں, ایجاد کرنے والے لوگ ہیں. اور ترازو دے کے جا رہا ہوں مسلمانوں, پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, اس ترازو پر سب کو تولتے جاؤ اور چھانٹتے جاؤ. یہ وہ چھلنی ہے جس میں کنکر بھی الگ, پتھر بھی الگ, اور تمہارا ورجنل مال بھی الگ ہو جائے گا. وہ ترازو دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر تم نے اپنے سینوں میں ان باتوں کو بسا لیا تو زندگی کی کسی راہ پر کوئی بھی شیطان, کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر کے تمہیں انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے یہ ترازو اپنے ذہن میں رکھنا. اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ شریعت محمدیہ میں ابھی بھی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے, وہ گمراہ ہے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان. نمبر 5,
बिदअत गढ़ने वाला अपने आप को अल्लाह का मुशाबिह करार देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने तो शरीयत मुकम्मल कर दी। अब जब इसने दूसरी बात पैदा की तो गोया और उसे शरीयत समझ के अमल कर रहा है, तो गोया शरीयत बनाना तो अल्लाह का हक है। अब इसने शरीयत बनाई तो अल्लाह के मुशाबिह हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को अल्लाह के मुशाबिह करार देता है, और जो अल्लाह के मुशाबिह अपने आप को करार दे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। और ये भी याद रखो, अगर शरीयत बनाने का हक इंसानों को होता और अल्लाह ताला इंसानों को देता, तो बताओ अल्लाह की जानिब से शरीयत उतरती? अगर यह हक इंसानों को दे दिया जाता तो अल्लाह की तरफ से शरीयत उतारने का क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला आसमान से शरीयत को न उतारता और न ही अल्लाह ताला आसमान से नबियों और रसूलों को उतारता। क्या जरूरत थी? जिसके मर्जी में आए अपनी तरफ से बनाओ और अमल करो जो तुम्हारी नजरों में अच्छा है। नबियों का उतारना, शरीयत का उतारना इस बात की दलील है कि उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम में किसी को भी शरीयत बनाने का हक नहीं दिया गया। तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि तुम रब के कुरान पर और मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर अमल करो बस, और उन्हीं दायरों में रहो, उन्हीं हुदूद में रहो, उससे ना कमी करो ना उसमें ज्यादती। लेकिन एक बिदअती दीन के नाम पर बिदअत ईजाद करके अपने आप को अल्लाह का शरीक ठहराता है और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात का दरवाजा खोलता है। इसीलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन इस्तहसना फक़द शर्रा, जिसने इस्तेहसान किया। शरीयत में दलील मौजूद नहीं है, लेकिन कहा भाई अच्छी चीज है, ये भी मुस्तहसन है। क्या है? बाज लोग जब दलील नहीं पाते ना हदीस में, कहते जी मुस्तहसन है। क्या है? टोपी पहन के नमाज पढ़ना मुस्तहसन है। लगा समाज ठीक है, मुस्तहसन तेरे बाप की शरीयत है। अब मुस्तहसन तुझे क्या हक पहुंचता है मुस्तहसन कहने का? मुस्तहसन है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने इस्तेहसान किया, गोया उसने शरीयत की ईजाद, उसने खुद शरीयत बनाई। और इमाम अहलुस सुन्नती वल जमाअह हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उसूलुस सुन्नती इंदना अत्तमस्सुकु बिमा काना अलैहि अस्हाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इक्तिदाउ बिहिम व तरकुल बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला। इमाम अहलुस सुन्नह हजरत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत की हकीकत यह है हमारे नजदीक कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन तरीकों पर थे, उन तरीकों को मजबूती के साथ पकड़ रखें। सुन्नत की हकीकत हमारे यहाँ क्या है कि नबी के सहाबा जिन तरीकों पर थे, हम उस तरीकों को पकड़े रखें और उनकी इक्तदा करें और हर बिदाती काम को छोड़ दें। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, इसलिए कि हर बिदात गुमराही। हज़रत इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, इरशाद फरमाते हैं, सुनो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी सुनो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस आदमी ने इस्लाम के नाम पर कोई काम बिदअते हसना समझ करके किया, जिस आदमी ने कोई काम इस्लाम के नाम पर बिदअते हसना यानी अच्छी बिदात समझ करके ईजाद किया या अमल किया, उसने गोया ये अकीदा रखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खयानत की है। है सही बात है कि यही तो अकीदा में, ये किसकी बात है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, मदीने के इमाम कहलाए जाते हैं और जिनके मजहब की मालिकिया। गोया उसने ये अकीदा रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खयानत की है। क्यों? का फरमान है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। लिहाजा सुनो नतीजा, इमाम मालिक तो काम उस जमाने में दीन में शामिल था, वो आज भी जो काम उस जमाने में
دین میں شامل نہیں تھا، یا جو چیز اس زمانے میں دین میں شامل نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی، وہ آج بھی دین. ہاں یہ قانون یاد رکھو، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج کے زمانے میں دین ہو سکتا. تول لو بڑے بگلے بجاتے اہل سنت والجماعت کی، تول لو جو اس زمانے میں دین نہیں وہ آج اس زمانے میں دین. ہاں اتنے نیاز، اتنے فاتح، اتنے چلے اور اتنے بھنڈارے اور اتنے دویم سویم چہلم، پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور 11ویں 12ویں جو کچھ بھی ہوتی ہے، اتنے چلے مارو تو کتنی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پتہ نہیں کتنے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اتنا ثواب ہے، اتنی نماز پڑھو گے اتنے چلے میں تو اتنا ثواب ہے، انہیں نہ چھانٹو، یہ بھی اسی زمرے میں ہے، یاد رکھو. بولو اس زمانے میں جو دین نہیں تھا اس زمانے میں دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بھولو نہیں، یہ سبق یاد رکھو، سب کو اپنی نظروں میں رکھو، کوئی کٹا چھٹا نہیں ہے، سب پہلو بہ پہلو میرے نظروں میں ہیں، کوئی کٹا چھٹا نہیں ہے. ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ، بس سدھرو، سدھر جاؤ.